السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ پارہ نمبر 19، سورۃ الشعراء، آیت نمبر 118۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، پس تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے اور مجھے ان مومنوں کو جو میرے ساتھ ہیں نجات دے دے۔ پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بری ہوئی کشتی میں سوار تھے نجات دے دی۔ پھر اس کے بعد ہم نے باقی ماندہ لوگوں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس واقعے میں قدرت الہی کی بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب رحمت والا ہے۔ قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے قومی بھائی ہود علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے ایمانت دار رسول بن کر آیا ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو فقط تمہارے جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار تعمیر کرتے ہو محض تفخر اور فضول مشغلوں کے لیے، اور تم تالابوں والے مضبوط محلات بناتے ہو اس امید پر کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے، اور جب تم کسی کی گرفت کرتے ہو تو سخت ظالم و جابر بن کر گرفت کرتے ہو، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری اختیار کرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جو تم جانتے ہو۔ اس نے تمہاری چوپایا جانوروں اور اولاد سے مدد فرمائی، اور باغات اور چشموں سے بھی۔ بے شک میں تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ وہ بولے، ہمارے حق میں برابر ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں نہ بنو، ہم نہیں مانیں گے۔ یہ اور کچھ نہیں مگر صرف پہلے لوگوں کی عادات و اطوار ہیں جنہیں ہم چھوڑ نہیں سکتے، اور ہم پر عذاب نہیں کیا جائے گا۔ سو انہوں نے اس کو یعنی ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا، پس ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا۔ بے شک اس قصہ میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب رحمت والا ہے۔ قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کی قومی بھائی صالح علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کچھ معاوضہ طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف سارے جہانوں کے پروردگار کے ذمہ ہے۔ کیا تم ان نعمتوں میں جو یہاں تمہیں میسر ہیں ہمیشہ کے لیے امن و اطمینان سے چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی یہاں کے باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہوتے ہیں، اور تم سنگ تراشی کی مہارت کے ساتھ پہاڑوں میں تراش تراش کر مکانات بناتے ہو، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کا کہنا نہ مانو، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور معاشرہ کی اصلاح نہیں کرتے۔ وہ بولے کہ تم تو فقط جادو زدہ لوگوں میں سے ہو، تم تو محض ہمارے جیسے بشر ہو، پس تم کوئی نشانی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، وہ نشانی یہ اونٹنی ہے، پانی کا ایک وقت اس کے لیے مقرر ہے، اور ایک مقرر دن تمہارے پانی کی باری ہے، اور اسے برائی کے ارادے سے مت ہاتھ لگانا، ورنہ بڑے سخت دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ پھر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، سو اسے ہلاک کر دیا۔ پھر وہ اپنے کیے پر پشیمان ہو گئے، سو انہیں عذاب نے آ پکڑا۔ بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب رحمت والا ہے۔ قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے قومی بھائی لوط علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟
بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو۔ میں تم میں سے اس تبلیغ حق پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف تمام جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ کیا تم سارے جہان والوں میں سے صرف مردوں ہی کے پاس اپنی شہوانی خواہشات پوری کرنے کے لیے آتے ہو اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں؟ بلکہ تم سرکشی میں ہاتھ سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ وہ بولے، اے لوط، اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو تم ضرور شہر بدر کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں تمہارے عمل سے بیزار ہونے والوں میں سے ہوں۔ اے رب، تو مجھے اور میرے گھر والوں کو اس کام کے وبال سے نجات عطا فرما جو یہ کر رہے ہیں۔ پس ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات عطا فرما دی، سوائے ایک بوڑھی عورت کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ سو ڈرائے ہوئے لوگوں کی بارش کتنی تباہ کن تھی۔ بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب رحمت والا ہے۔ پاشندگانے یعنی جنگل کے رہنے والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ان سے شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری اختیار کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف تمام جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ تم پیمانہ پورا بھرا کرو اور لوگوں سے حقوق کو نقصان پہنچانے والے نہ بنو، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم تول کے ساتھ مت دیا کرو، اور ملک میں ایسی اخلاقی، مالی اور سماجی خیانتوں کے ذریعے فساد و انگیزی مت کرتے پھرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی امتوں کو پیدا فرمایا۔ وہ کہنے لگے، اے شعیب، تم تو محض جادو زدہ لوگوں میں سے ہو، اور تم فقط ہمارے جیسے بشر ہی تو ہو، اور ہم تمہیں یقیناً جھوٹے لوگوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ پس تم ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب ان کارستانیوں کو خوب جاننے والا ہے جو تم انجام دے رہے ہو۔ سو انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، بس انہیں صاحبان کے دن کے عذاب نے آ پکڑا، بے شک وہ زبردست دن کا عذاب تھا۔ بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب رحمت والا ہے، اور بے شک یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کا نازل کرتا ہے۔ اسے روح الامین جبرائیل علیہ السلام لے کر اترا ہے آپ کے قلب انوار پر، تاکہ آپ نافرمانوں کو ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اس کا نزول فصیح عربی زبان میں ہوا ہے، اور بے شک یہ پہلی امتوں کے صحیفوں میں بھی مذکور ہے، اور کیا ان کے لیے صداقت قرآن اور صداقت نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں، اور اگر ہم اسے غیر عربی لوگوں یعنی عجمیوں میں سے کسی پر نازل کرتے سو وہ اس کو ان لوگوں پر پڑھتا تو بھی یہ لوگ اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے۔ اس طرح ہم نے اس کے انکار کو مجرموں کے دلوں میں پختگی سے داخل کر دیا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں، پس وہ عذاب انہیں اچانک آ پہنچے گا اور انہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ تب وہ کہیں گے، کیا ہمیں مہلت دی جائے گی؟ کیا یہ ہمارے عذاب میں جلدی کے طلبگار ہیں؟ بھلا بتائیے، اگر ہم انہیں برسوں فائدہ پہنچاتے رہے، پھر ان کے پاس وہ عذاب آ پہنچے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو وہ چیزیں ان سے عذاب کو دفع کرنے میں کیا کام آئیں گی جن سے وہ فائدہ اٹھاتے رہے تھے؟ اور ہم نے سوائے ان بستیوں کے جن کے لیے ڈرانے والے آ چکے تھے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا، اور یہ بھی نصیحت کے لیے، اور ہم ظالم نہ تھے۔ اور شیطان اس قرآن کو لے کر نہیں اترے، نہ یہ ان کے لیے سزاوار ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، بے شک وہ اس کلام کے سننے سے روک دیے گئے ہیں۔ پس اے بندے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ پوجا کرو، ورنہ تو عذاب یافتہ لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ اور اے حبیب مکرم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہمارے عذاب سے ڈرائیے
اور آپ اپنا بازو رحمت و شفقت ان مومنوں کے لیے بچھا دیجئے جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں ان اعمال بد سے بیزار ہوں جو تم انجام دے رہے ہو، اور بڑے غالب مہربان رب پر بھروسہ رکھیے جو آپ کو رات کی تنہائیوں میں بھی دیکھتا ہے، جب آپ نماز تہجد کے لیے قیام کرتے ہیں، اور سجدہ گزاروں میں بھی آپ کا پلٹنا دیکھتا رہتا ہے۔ بے شک وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ ہر وہ جھوٹے بہتان طراز گناہگار پر اترا کرتے ہیں جو سنی سنائی باتیں ان کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، اور شاعروں کی پیروی بہکے ہوئے لوگ ہی کرتے ہیں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ شعراء ہر وادی خیال میں یوں ہی سرگرداں پھرتے رہتے ہیں؟ انہیں حق میں سچی دلچسپی اور سنجیدگی نہیں ہوتی، بلکہ فقط لفظی فکری جولانیوں میں مست اور خوش رہتے ہیں، اور یہ کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں خود کرتے نہیں ہیں، سوائے ان شعراء کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہے، یعنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح خواں بن گئے، اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد ظالموں سے بزبان شعر انتقام لیا اور اپنے کلام کے ذریعے اسلام اور مظلوموں کا دفاع کیا، بلکہ ان کا جوش بڑھایا، تو یہ شاعری مذموم نہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عنقریب جان لیں گے کہ وہ مرنے کے بعد کون سی پلٹنے کی جگہ پلٹ کر جاتے ہیں۔ سورۃ النمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں جو ہدایت ہے اور ایسے ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال بد ان کی نگاہوں میں خوشنما کر دیے ہیں، سو وہ گمراہی میں سرگرداں رہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور بے شک آپ کو یہ قرآن بڑے حکمت والے، علم والے رب کی طرف سے سکھایا جا رہا ہے۔ وہ واقعہ یاد کریں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، یا مجھے ایک آگ میں شعلہ انس و محبت نظر آیا ہے، عن قریب میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی خبر لاتا ہوں جس کے لیے مدت سے دشت و بیاباں میں پھر رہے ہیں، یہاں تمہیں بھی اس میں سے کوئی چمکتا ہوا انگارہ لا دیتا ہوں تاکہ تم بھی اس کی حرارت سے تپ اٹھو۔ پھر جب وہ اس کے پاس آ پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے جو اس آگ میں اپنے حجاب نور کی تجلی فرما رہا ہے، اور وہ بھی جو اس کے آس پاس الوہی جلووں کے پرتوں میں ہے، اور اللہ ہر قسم کے جسم و مثال سے پاک ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ، بے شک وہ جلوہ فرمانے والا میں ہی اللہ ہوں جو نہایت غالب حکمت والا ہے۔ اور اے موسیٰ، اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر ڈالنے کے بعد اسے دیکھا کہ سانپ کی مانند تیز حرکت کر رہی ہے، تو فطری رد عمل کے طور پر پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، خوف نہ کرو، بے شک پیغمبر میرے حضور ڈرا نہیں کرتے، مگر جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا، تو بے شک میں بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔ اور تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان کے اندر ڈالو، وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکدار ہو کر نکلے گا۔ یہ دونوں اللہ کی ان 9 نشانیوں میں سے ہیں۔ انہیں لے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، بے شک وہ نافرمان قوم ہے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری نشانیاں واضح اور روشن ہو کر پہنچ گئیں تو وہ کہنے لگے کہ یہ کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ظلموں اور تکبر کے طور پر ان کا سراسر انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کے حق ہونے کا یقین کر چکے تھے۔ پس آپ دیکھیے کہ فساد بپا کرنے والوں کا کیسا برا انجام ہوا۔
اور بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام کو غیر معمولی علم عطا کیا، اور دونوں نے کہا ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے، اور انہوں نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا واضح فضل ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنوں اور انسانوں اور پرندوں کی تمام جنسوں میں سے جمع کیے گئے تھے، چنانچہ وہ بغرض نظم و تربیت ان کی خدمت میں روکے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ لشکر چونٹیوں کے میدان پر پہنچے تو ایک چونٹی کہنے لگی، اے چونٹیوں، اپنی رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو وہ یعنی سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات سے ہنسی کے ساتھ مسکرائے اور عرض کیا، اے پروردگار، مجھے اپنی توفیق سے اس بات پر قائم رکھ کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی ہے، اور میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے خاص قرب والے نیکوکار بندوں میں داخل فرما لے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا، یا وہ واقعی غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے بغیر اجازت غائب ہونے پر ضرور سخت سزا دوں گا، یا اسے ضرور ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے پاس اپنے بے قصور ہونے کی واضح دلیل لائے گا۔ پس وہ تھوڑی ہی دیر باہر ٹھہرا تھا کہ اس نے حاضر ہو کر عرض کیا، مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس پر شاید آپ مطلع نہ تھے، اور میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے وہاں ایک ایسی عورت کو پایا ہے جو یعنی ملک سبا کے باشندوں پر حکومت کرتی ہے، اور اسے ملکیت و اقتدار میں ہر ایک چیز بخشی گئی ہے، اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کی بجائے سورج کو سجدہ کرتے پایا ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال بد ان کے لیے خوب خوشنما بنا دیے ہیں، اور انہیں توحید کی راہ سے روک دیا ہے، سو وہ ہدایت نہیں پا رہے، اس لیے روکے گئے ہیں کہ وہ اس اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہوں جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ حقائق اور موجودات کو باہر نکالتا یعنی ظاہر کرتا ہے، اور ان سب چیزوں کو جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم آشکار کرتے ہو۔ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہی عظیم تخت و اقتدار کا مالک ہے۔ تلاوت سجدہ۔ اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا تو سچ کہہ رہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ، پھر دیکھ وہ کس بات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ملکہ نے کہا، اے سردارو، میری طرف ایک نامہ بزرگ ڈالا گیا ہے، بے شک وہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے آیا ہے، اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بے حد مہربان بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ تم لوگ مجھ پر سربلندی کی کوشش مت کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ نے کہا، اے دربار والو، تم مجھے میرے اس معاملے میں مشورہ دو، میں کسی کام کا قطعی فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں، یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو کر اس امر کے موافق یا مخالف گواہی دو۔ انہوں نے کہا، ہم طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، ہم حکم آپ کے اختیار میں ہیں، سو آپ خود ہی غور کر لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ نے کہا، بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل و رسوا کر ڈالتے ہیں، اور یہ لوگ بھی اسی طرح کریں گے، اور بے شک میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھتی ہوں قاصد کیا جواب لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ سو جب وہ قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا، کیا تم لوگ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ سو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس دولت سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں عطا کی ہے، بلکہ تم ہی ہو جو اپنے تحفے سے فرحان اور نازا ہو، تو ان کے پاس تحفہ سے مت واپس پلٹ جا۔
سو ہم ان پر ایسے لشکروں کے ساتھ حملہ کرنے آئیں گے جن سے انہیں مقابلہ کی طاقت نہیں ہوگی، اور ہم انہیں وہاں سے بے عزت کر کے اس حال میں نکالیں گے کہ وہ قیدی بن کر رسوا ہوں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے دربار والو، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا، میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، اور بے شک میں اس کے لانے پر طاقتور اور ایمانت دار ہوں۔ پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے، یعنی پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری، اور جس نے اللہ کا شکر ادا کیا سو وہ محض اپنی ہی ذات کے فائدے کے لیے شکر مندی کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو بے شک میرا رب بے نیاز کرم فرمانے والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اس ملکہ کے امتحان کے لیے اس کے تخت کی صورت اور ہیبت بدل دو، ہم دیکھیں گے کہ آیا وہ پہچان کی راہ پاتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ پھر جب وہ ملکہ آئی تو اس سے کہا گیا، کیا تمہارا تخت اسی طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگی، گویا یہ وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی نبوت سلیمان کے حق ہونے کا علم ہو چکا تھا اور ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور اس ملکہ کو اس معبود باطل نے پہلے قبول حق سے روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی رہتی تھی، بے شک وہ کافروں کی قوم میں سے تھی۔ اس ملکہ سے کہا گیا، اس محل کے صحن میں داخل ہو جا جس کے نیچے نیل گوں پانی کی لہریں چلتی تھیں۔ پھر جب ملکہ نے اس مزین بلورین فرش کو دیکھا تو اسے گہرے پانی کا تالاب سمجھا، اور اس نے پائنچے اٹھا کر اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو محل کا شیشوں جڑا صحن ہے۔ اس ملکہ نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں اسی طرح فریب نظر میں مبتلا تھی، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کی معیت میں اس اللہ کی فرما بردار ہو گئی ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور بے شک ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، تو اس وقت وہ دو فرقے ہو گئے جو آپس میں جھگڑتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم لوگ بلائی یعنی رحمت سے پہلے برائی یعنی عذاب میں کیوں جلدی چاہتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں طلب نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے، ہمیں تم سے بھی نحوست پہنچی ہے اور ان لوگوں سے بھی جو تمہارے ساتھ ہیں۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری نحوست کا سبب اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے، بلکہ تم لوگ فتنہ میں مبتلا کیے گئے ہو۔ اور قوم سمود کے شہر میں 9 سر کردہ لیڈر جو اپنی جماعت کے سربراہ تھے، ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ ان سرگنوں نے کہا، تم آپس میں اللہ کی قسم کھا کر عہد کرو کہ ہم ضرور رات کو صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر قاتلانہ حملہ کریں گے، پھر ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم ان کی ہلاکت کے موقع پر حاضر ہی نہ تھے، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اور انہوں نے خفیہ سازش کی، اور ہم نے بھی اس کے توڑ کے لیے خفیہ تدبیر فرمائی اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کی مکارانہ سازش کا انجام کیسا ہوا۔ بے شک ہم نے ان سرداروں کو اور ان کی ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ سو یہ ان کے گھر ویران پڑے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا۔ بے شک اس میں اس قوم کے لیے عبرت کی نشانی ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات بخشی جو ایمان لائے اور تقوی شعار ہوئے۔ اور لوط علیہ السلام کو یاد کریں جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ حالانکہ تم دیکھتے بھی ہو۔ کیا تم اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ بلکہ تم جاہل لوگ ہو۔ تو ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے، تم لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پس ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات بخشی، سوائے ان کی بیوی کے
کہ ہم نے اسے عذاب کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے مقرر کر لیا تھا، اور ہم نے ان پر خوب پتھروں کی بارش برسائی، سو ان ڈرائے گئے لوگوں پر پتھروں کی بارش نہایت ہی بری تھی۔ فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اس کے منتخب برگزیدہ بندوں پر سلامتی ہو۔ کیا اللہ ہی بہتر ہے یا وہ معبودان باطلہ جنہیں یہ لوگ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ ہمارا آج 19واں پارہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر استقامتی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔